ایک عجیب خطرناک فتنہ آیا ہوا ہے جو سعودیہ میں حکومت سعودیہ نے شروع کرنے کی کوشش کری، لیکن میرے اور آپ کے اکابر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اور شیخ الاسلام مولانا جو ہے علامہ تقی عثمانی صاحب نے کلمۃ حق عند سلطان جابر، ان کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جابر ظالم بادشاہ کے سامنے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا فریضہ ادا کرنے والے اور حق گوئی کرنے والے جب وہ پیشکش ہوئی رابطے کے پلیٹ فارم سے ریاض کے ایک بہت بڑے سیمینار میں، تو دنیا بھر کے آئی ہوئی ان کے مہمان مرد عورتیں تالی بجا کر اس جو ہے فتنے کے اعلان پر تائید کر رہے تھے، لیکن یہ دو اکابر ڈٹ کے کھڑ گئے کہ یہ کفر ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، ہرگز ہرگز حبہ برابر ایمان کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا کہ اب ہندو کو ایمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب عیسائی کو یہودی کو ایمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا مقصد توحید اور باری تعالیٰ ہی سب کا خدا ہے، لہذا ہندو اور عیسائی اور یہودی، ہندو اور عیسائی یہودی رہ کر جنت میں جائے گا۔ عجیب بھیانک درجے کا فتنہ۔ اب جو فتنہ آیا ہے گوہر شاہی کا، انا للہ و انا الیہ راجعون، کروڑوں مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا جو بانی ہے وہ ریاض ہے، اور وہ یو کے ٹائم کے اعتبار سے وہاں رات اور یہاں دن پر آن لائن میں ذکر کراتا ہے، جیسے ہمارے مشائخ کراتے ہیں۔ اس کا کلمہ ہے لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اب تک کا ایسا مدلل دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا بھولا بھالا اسکول اور کالج میں پڑھنے والا جو اس وقت سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے نوجوان، جس کا تعلق نہ علماء سے ہے نہ اللہ والوں سے ہے نہ دعوت کے کام سے ہے، وہ جو ہے اس کی باتوں کے جھانسے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ارے بھائی جو اللہ روز اول سے ہے، هو الاول هو الآخر، وہ آخر تک رہے گا، اسے موت نہیں آتی، لیکن وہ اتنے ہزاروں سال سے دنیا کا نظام چلاتے چلاتے اب تھک گیا ہے، اس کا دماغ سست ہو گیا ہے، اب ذرا وہ بیڈ ریسٹ میں ہے۔ کیا میں ہے؟ بیڈ ریسٹ میں ہے۔ اور دلیل یہ دیتا ہے کہ اسی وجہ سے پہلے اتنے زلزلے نہیں آتے تھے جتنے اب آ رہے ہیں، پہلے جتنے سیلاب نہیں آتے تھے اب آ رہے ہیں، پہلے اتنے والکنوس نہیں پھٹتے تھے اب پھٹ رہے ہیں۔ اب وہ اللہ ذرا انکنٹرول ہو گیا ہے، اس مائنڈ سست ہو گیا ہے اس کا، اس لیے اب اس نے اپنی نیابت میں مجھے اللہ بنا دیا اور مستقل اپنا کلمہ۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ اتنے خطرناک فتنے، صحابہ کو گالی دینے والے، انبیاء کو گالی دینے والے، قرآن پر اعتراض کرنے والے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق عقیدوں کا انکار کرنے والے، اور اسی طرح سے اللہ کا دعویٰ کرنے والا، اس پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا ان کے فالوورز پر ہے، جو ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ حد ہو گئی، اللہ کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے پیچھے بھی ہمارا نوجوان بھاگ رہا ہے، اور آگے وہ کہتا ہے، اس کا جو نائب بنا ہے اب یونس، جو لندن میں رہتا ہے، گوہر شاہی ریاض کا جو ہے یونس، اب اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں نائب ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ جو هو الاول هو الآخر ہے وہ تو مرا نہیں ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آتی ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اونگ نہیں آتی ہے۔ جو ہماری باتیں ہیں عقیدے کی، اہل سنت والجماعت کی، جو ایمان والے کی، وہی کہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ وہ سست پڑ گیا تو ریاض کو نائب بنایا، اور ریاض تو انسانی خدا ہے، لہذا وہ مر گیا، اب میں اس کے جگہ پر اللہ ہوں۔ اور آگے یہ کہتا ہے کہ میں بھی مروں گا، میں بھی مروں گا، میرے بعد قیامت تک سینکڑوں اللہ منتخب ہوں گے، اور قیامت تک منتخب ہونے والے تمام اللہوں کا میں اللہ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رب الارباب کا لفظ ہے، رب الارباب کا لفظ ہے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور ایک فتنہ ہے ایسا ہے ہی نہیں بلا وجہ، ایک فرضی فتنہ بھیانک درجے میں ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، اس کا نام ہے ایکس مسلم۔ کیا ہے؟ ایکس مسلم۔ تم لوگ جو ہے نہیں معلوم ہے تو اب معلوم ہو رہا ہے، مفتی سبیل صاحب اور جو ہے بتا رہے ہیں، اس لیے ذرا کھول کو دیکھیں گے، کر کو بھی کھول کو دیکھو نہ کو، یہ سب چینل
سمجھ میں آیا؟ قادیانیوں کا چینل، شیعوں کا چینل، مہدویوں کا چینل، منکرین حدیث کا چینل، اور ایکس مسلم کا چینل، گوہر شاہی کا چینل، اتحاد بین المذاہب کا چینل، یہ سب کھول کر بھی دیکھو نہ کو، اس لیے کہ میرے جیسے کئی علماء کا اب اس پر اتفاق ہو رہا ہے۔ اب ہم تجربے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان سب یہودی چینلوں کا تعلق یہود و نصارہ سے ہے، اسلام مخالف طاقتوں سے ہے، اور وہ ان چینلوں کو جادو اور مسمرزم سے جوڑ رہے ہیں۔ اور جادو کی کوئی مسافت نہیں ہے، اسرائیل سے جادو انڈیا میں ہو سکتا ہے، سمجھ آیا؟ جادو کی کوئی ڈسٹنس نہیں ہے۔ تو جادو اس لیے کہ بہترین ہمارا 4 مہینے کا نوجوان شکیلیت میں جا کر وہ ایک فتنہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور ہزاروں ہمارے دعوت کے ساتھی نوجوان اس میں چلے جا رہے ہیں، چلے 4 مہینے والے، اور علماء کے گھرانے کے بچے خالی میں دعوت کے ساتھی ایک ہی چلے جاتے کہ تو دعوت کے ساتھیاں ناراض ہو جاتے، کیا حضرت کو وہ بولنے کی کیا ضرورت تھی، ہے سو حقیقت اتنا بولے تو اتنا ذرا جو ہے سیدھا بچ کو رہیں گے کہ ہمیں بھی ہماری چلے اور 4 مہینے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہمیں بھی جا سکتے ہیں شکیلی کی، اور جانے کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔ تو اس سے پہلے میں بتا رہا ہوں، مفتی ابوالقاسم صاحب ابھی 3 دن پہلے رائچور آئے تھے، پلمنیر میں آئے تھے، میں ساتھ تھا، میرے پیر بھائی ہوتے ہیں، میرے شیخ کے سب سے بڑے خلیفہ ہیں حضرت دارالعلوم دیوبند کے محتمم، وہ بتاتے ہیں بیان میں کہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث جن سے میں نے اور ہزاروں علماء نے بخاری شریف پڑھا، جو حضرت مدنی کے شاگرد خاص تھے، 30 سال دارالعلوم میں شیخ الحدیث تھے، حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمہ اللہ، ان کے سگے بیٹے کا بیٹا پوتا اس وقت شکیلی ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ آ گیا، مظاہر سے فتویٰ آ گیا، ندوہ سے فتویٰ آ گیا کہ شکیلیت جو ہے وہ کفر ہے، حضرت کا پوتا۔ اور آگے بڑھ کر کہ اس وقت میں پڑوس ملک میں تقسیم ملک کے بعد ہمارے سلسلے کے حضرت تھانوی اور حضرت شیخ دونوں بزرگوں کے معتمد علیہ اور خلیفہ حضرت مولانا یوسف بن نوری تقسیم ملک کے وقت ادھر چلے گئے تھے، اور حدیث پاک پر زبردست کام کیا ہے۔ سنن ترمذی کی شرح لکھی ہے معارف الترمذی کے نام سے، معارف السنن کے نام سے، 6 جلدوں میں، لیکن اور ان کے نام پر ایک آبادی کراچی کے باہر آؤٹر میں بس گیا ایک گاؤں مستقل یوسف بن نوری ٹاؤن، اور وہاں دارالعلوم یوسف بن نوریہ ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ فعال متحرک ترین دارالفتہ وہی ہے۔ ادھر سوال بھیجو ادھر جواب آ جاتا ہے، رات کے 12 بجے تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو آن لائن میں، ادھر سوال بھیجو، ایسا فعال دارالفتہ ہے، ادھر جواب آ جاتا ہے۔ اور دارالفتاؤں میں سے تو 10 دن لگاتے ہیں، 1 ہفتہ لگا، پھر آن لائن کا کیا فائدہ ہوا؟ وہ تو آف لائن ہی میں پوسٹ آ جائے گا 1 ہفتے کے بعد۔ تو وہ اس کے جو بانی تھے علامہ یوسف بن نوری، جن کا ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ اتنے محتاط درجے میں ایسا بہترین شرعی نظام کے تحت مدرسہ چلاتے تھے جامعہ یوسف بن نوریہ، کہ وقت کے صدر جنرل ایوب ان کے پاس آئے خود ملک کے، اور حضرت سے پیشکش کری، کب؟ شوال میں، جب مدرسہ شروع ہوتا ہے نا اس وقت میں، کہ حضرت میں جو ہے آپ کے مدرسے کے لیے ایک بڑی رقم بطور عطیہ لے کر آیا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ کون؟ صدر ملک۔ اور حضرت نے تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فرمایا، یہ ہوتے ہیں علماء، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، مدرسے ایسے چلتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، بھائی شعبان ہی میں ہمارے مدرسے کے اس سال کا پورا خرچ اللہ نے پہنچا دیا ہے، اب میں زائد پیسہ نہیں لیتا، اب میں زائد پیسہ نہیں لیتا۔ حضرت نے جنرل ایوب نے فرمایا، حضرت ذرا سوچ لیجئے کہ میں وقت کا صدر ہوں، آپ کے پاس خود ہی معتقد بن کر آیا ہوں اور پورے سال کا خرچ لے کر آیا ہوں، اور آپ انکار کر رہے ہیں، اس کے مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں، اور جو ہے ایسا کوئی آدمی آپ کی زندگی میں آج تک نہیں آیا ہوگا، سوچ لیجئے۔ تو حضرت نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا، پھر جواب دیا، جو اثرات ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، دیکھ لیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ آپ بھی سوچ لیجئے، آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مولوی آپ کو ملا نہیں ہوگا۔ حضرت نے فرمایا
تو وہ مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا پوتے کا پوتا جو ہے اس وقت میں حدیث کا انکار کر کے مرتد ہو گیا. اور یہ تو اور بزرگوں کے واقعات میں اپنا واقعہ سناؤں. میرا بھانجا میری آپا کا بیٹا، سگی میری آپا بڑی مجھ سے عمر میں، اس کے بارے میں مجھے معلوم وہ آرکیٹیکچر ہے کہ وہ کچھ اس طرح کی بہکی باتیں، مجھ سے بڑے بھائی کے پاس میں ملنے گیا تو میرے بھائی نے مجھے اطلاع دی کہ آپا کا بیٹا اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو آپ جو ہے جا کر ملیں، آپ کا فریضہ بنتا ہے. تو میں سیدھے ان کے پاس سے اٹھ کر انہی کے پاس گیا ان کے گھر میں. تو وہ خیر خیریت اور بڑی محبت کا اظہار کرنے کے بعد اس نے جو جملہ کہا، میں مفتی ہوں دارالعلوم دیوبند کا، دارالفتہ سے فارغ، میرے اعتبار سے اس کا ایمان اس جملے سے ہی سلب ہو گیا. پھر میں نے اس کو کلمہ پڑھایا، تجدید ایمان کرائی. اس نے کہا، کیا کہا؟ آپ کے دل میں آ رہا ہوگا کہ حضرت کے بھانجے نے کیا کہا، وہ بھی سن لو. اور جو ہے حضرت نے فرمایا، وہ میرے بھانجے نے کہا، وہ جو آپ کے نبی کہتے ہیں، اس کے نبی نہیں، میرے نبی، وہ جو آپ کے نبی کہتے ہیں، یا آپ کے لفظ سے جو ایمان سلب ہو جائے گا. حضور کے ساتھ امتی کا ایسا پاکیزہ نازک رشتہ ہے. اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ وہ جو آپ کے نبی کہتے ہیں کہ چاند دو ٹکڑا ہو گیا، اور کیا آپ مجھے سائنس سے اس کو سمجھا سکتے ہیں؟ اللہ عمر میں برکت دے. میرے استاد محترم جانشین شیخ الاسلام پورے 35 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے اس وقت ڈھال ہیں. بھائی محمود مدنی اور ان کے چچا حضرت مولانا ارشد مدنی، یہ سب ہمارے اکابر جو ہے پوری 35 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے آنے والے تمام خطرات کا دفاع کر رہے ہیں، ہے نا. تو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک چینل اس کے فالو اپ میں لگایا ہے. مفتی معصوم صاحب کی نگرانی میں 21 علماء کام کر رہے ہیں، اور اس چینل کا نام ہے ایکس مسلم سے حفاظت کے لیے ہیلپ ایکس مسلم. ابھی رابطے کا اجلاس ہوا تھا، پورے ملک کے علماء گئے تھے. حضرت نے اخیر میں ختم پر دعا سے پہلے حضرت ہی نے دعا کرائی. دعا سے پہلے حضرت نے 10 منٹ کا وقت اجازت کے ساتھ لی اور اس فتنے کے بارے میں خاص طور پر توجہ دلایا علماء کو کہ اپنے اپنے علاقے میں، اپنے علاقے کے نوجوانوں کے بارے میں جو ہے یہ چوکنا رہیں کہ ہمارا کوئی نوجوان کہیں اس چینل سے جڑا ہوا تو نہیں. اس چینل میں کیا ہے؟ میں مسلمان تھا، اب نہیں ہوں. کیوں نہیں ہوں؟ اور کوئی نہیں ہے اس طرح کا. حقیقت میں وہ ایک فرضی چینل ہے، اور فرضی چینل کے ذریعے سے حقیقت میں مسلمان نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے. اور میرے بھانجے جیسے کتنے ہزاروں نوجوانوں کے ذہن و دماغ میں اعتراض پیدا کر دیا گیا. اور اب اسلام کو اور قدرتی عجائبات کو، قدرتی چیزوں کو عقل سے اور سائنس کا پیمانہ اور عقل کا پیمانہ دے کر ہمارے نوجوانوں کو ایمان سے باہر کر رہے ہیں کہ کیا چاند کا 2 ٹکڑا کرنا یہ سائنس سے ہو سکتا ہے. تو مولانا ارشد مدنی صاحب نے وہ ہیلپ ایکس مسلم میں، میرے پاس بھی موبائل میں ہے، تو جو ہے وہ چینل میں شروع میں چند صفحات میں حضرت نے اپنی طرف سے اس طرح کے نوجوانوں کو سمجھانے کا اور حفاظت کا طریقہ بتایا ہے ورکشاپ کی طرح سے. اور علماء کو لگایا ہے کہ 1000 اعتراض اللہ پر، 1000 اعتراض آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ، 1000 اعتراض قرآن پر، کتاب اللہ پر، 1000 اعتراض دین کے جزیات اور کلیات پر. تو اب علماء کو لگایا ہے کہ ان اعتراضات کا جواب بھی دیں، مدلل، تشفی بخش، اطمینان بخش. اور اصولی درجے میں علماء کو طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر کوئی نوجوان اس طرح کا سوال کرتا ہے تو پہلے اس کو اس طرح سے اعتماد میں لیں، سنجیدگی کے ساتھ سنیں، ہرگز غصہ نہ کریں، جھڑکے نہیں اور کوئی گالی ڈانٹ نہ دیں، اور اطمینان کے ساتھ کہیں اور پیار کے انداز میں کہیں کہ دیکھو سائنس اور عقل معرفت الہی کے لیے معاون ہے، مخالف نہیں ہے. اور یہ بھی ایک حد تک بارڈر تک ہی کی چیزوں کو عقل سے اور سائنس سے تم سمجھ سکتے ہو اور ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن
اس کے بعد بارڈر کراس کر کے ہزاروں لاکھوں چیزیں قدرت کی ایسی ہیں جن کو نہ عقل سے سمجھا جا سکتا ہے نہ جن کو سائنس سے سمجھا جا سکتا ہے. سائنس اور عقل کی انتہا جہاں ہوتی ہے وہیں سے قدرت کا آغاز ہوتا ہے. مثال کے طور پر مشکات شریف میں ایک حدیث ہے، میری گلی کا ایک نوجوان جو پہلے اہل حدیث ہوا اور غیر مقلدین نے اس کو اردو میں بخاری شریف کا ٹرانسلیشن دیا تو اس نے مطالعہ کیا. وہ ہمارے مدرسے کا حافظ قرآن ہے، خاندانی بچہ ہے. میرے زمانے میں ہی محتمم تھا اس مدرسے میں 2 سال جہاں میں خود حفظ کیا ہوں وانمباڑی میں، اور پھر اس کے بعد میں رفیق العلوم میں آمبور چلا گیا، وہاں 15 سال میں ناظم تھا. جب میں احیاء العلوم میں 2 سال ناظم تھا تو اس وقت کا پڑھا ہوا وہ بچہ ہے اور خاندانی بچہ ہے. میری گلی میں وہ آ کر ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ حضرت، اور یہ خالی اس کا قصہ نہیں ہے، آج کل ہر نوجوان اپنے بارے میں اس کے لیے چوکن نہ رہے کہ کہیں میرے اوپر وہ حالت نہ آ جائے. باطل نے تم کو ٹارگٹ کیا ہے، یہود و نصارہ نے، ہنود و مشرکین نے نوجوانوں کو. اسی لیے میں بتا رہا تھا کہ میں اپنے سفر میں 4 معمول کی نشستوں کے علاوہ 2 نشستوں کا اضافہ کیا ہے. اپنی طبیعت پر بوجھ لے کر اللہ کے پاس مجھے جواب دینا ہے امت کے نوجوانوں کے بارے میں. اور علماء سے میری گزارش ہے کہ آج آپ لوگ علماء کو ٹارگٹ کریں جیسے باطل نے ٹارگٹ کیا. اور ہمارے حضرت محترم صاحب مفتی ابوالقاسم صاحب نے ہمارے میل بشارت میں جلسے میں 500 کے قریب علماء تھے، تحفظ ختم نبوت کا اجلاس تھا، تو فرمایا عجیب بات. پرسوں رائے چور میں نے آج یاد دہانی کرائی کہ حضرت آپ نے 2 باتیں کہی تھی، میں اس کو آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں بالکل، اب میرا یہی کہنا ہے عوام سے، علماء سے وہ کہتے ہیں کہ اب تک مولانا الیاس صاحب علیہ الرحمہ داعی کبیر نے 100 سال ہو گئے دعوت کے کام کو 6 صفات پر جو چلایا، اور اس میں جو گشت کا عمل ہے اسے ریڑھ کی ہڈی قرار دی کہ گشت. اور حضرت مولانا انعام صاحب فرماتے تھے تم یہاں کی گلیوں میں گشت کرو گے، اللہ ملکوں میں ہدایت کی ہوائیں چلائے گا. حضرت فرماتے تھے وہ گشت کا عمل وہ بے نمازی کو نمازی بنانے کے لیے، بے روزہ دار کو بے روزہ دار بنانے کے لیے، ایمان والے کو عمال والا بنانے کے لیے وہ گشت کا عمل ہے مولانا الیاس صاحب کی دعوت کے کام میں. لیکن محترم صاحب فرماتے ہیں اب وقت آ گیا ہے، ارتداد اس قدر زور سے بول رہا ہے اور ایمان ہمارے نوجوانوں کا خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنا خطرے میں چلا گیا ہے کہ ہر عالم، ہر امام اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک دن کے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ عوام کے درمیان میں جائے، اور وہ اعمال پر لانے کے لیے گشت ہے، اور یہ ایمان پر باقی رکھنے کے لیے گشت ہے. جائزہ لو جا کر. اب نوجوانوں کو بیان کی ضرورت، بیان سے دلچسپی نہیں ہے. آج تو اس نوجوانوں، حافظ صاحب نے اور جمعیت کے احباب نے اعلان کیا کہ نوجوانوں کے لیے تو یہ ایک برننگ ٹاپک تھا، تو اس لیے نوجوان آئے کہ حضرت کیا بولتے دیکھیں گے، سنیں گے جا کر. ہم نوجوانوں کو بول کر آ جاتے ہیں. پرسوں تکوٹا میں تقریباً 250-300 نوجوان تھے ان کی بستی میں. حال میں اما فنکشن ہال ایک بنا ہے ہمارے دوستوں کا، تو اس میں رکھا گیا. اور میں کہتا ہوں کہ نوجوانوں کا جوڑ فنکشن ہال میں پہلی دفعہ ہے، تو حافظ صاحب نے جلدی سے، اور وقت بھی کم تھا تو مسجد میں رکھ لیا ہے. لیکن نوجوانوں کا جوڑ عشاء کے بعد نو ڈسٹربنس، کسی طرح کے ڈسٹربنس کے بغیر 2 گھنٹے کا وقت چاہیے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے، اور فلٹر کر کے 15 سے لے کر 40 تک. تو تکوٹا میں میرا نام سن کر، میں کئی سالوں سے آتا ہوں، 200-250 افراد مجھ سے وہاں بیعت بھی ہیں، اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں. تو وہ لوگ میرا نام سن کر، بڈھوں کو مجھ سے بڑی محبت ہے، بڈھا بول گیا غلطی سے، بزرگوں کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے. تو 100 سے زیادہ بزرگ حضرات اطراف قریے سے تکوٹا کے سب آ گئے تھے. تو میں نے فلٹر کیا کہ 15 سال سے نیچے والے چلے جائیں، 9th اسٹینڈرڈ والے، اور 40 سال سے اوپر والے چلے جائیں. تو بزرگوں کو غصہ بھی آیا کہ حضرت ہم کو کیوں اٹھا رہے ہیں. اور وہاں ایک حاجی ہے انو حاجی صاحب، تو انہوں نے یہ بات چلا دی تھی کہ مفتی سبیل صاحب تمل ناڈو سے حضرت
آ رہے ہیں تو سارے بزرگ امٹ پڑے تھے آ کر، تو 100 سے زیادہ بزرگ اٹھ کے گئے حال سے، اور میں نے کہا کہ ان کو اچھی طرح پیار سے ٹھپک کر کھانا وانا کھلا کے بھیج دو، مجھے نوجوانوں سے بات کرنا ہے۔ ماشاءاللہ 250 بالکل پیک عین جوانی کے شباب، اور ماشاءاللہ وہاں موجود تھے، اور 2 گھنٹے 15 منٹ تک میں نے بات کری، اور کرنے کے کیا کام ہے 10 کام وہ بتایا، اور نہ کرنے کے کیا کام ہے وہ بتایا، اور نوجوانوں سے میں نے گزارش کری کہ اپنی جوانی کی حفاظت کی فکر کرو۔ مولانا ابو القاسم صاحب مفتی صاحب دارالعلوم کے محتمم کہتے ہیں کہ علماء 1 گھنٹے کے لیے مستقل عوام کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، بات کریں پیار سے، چاہے اس کے گلے میں چین ہو، اس کے کان میں بالیاں ہو، اور اس کے سر میں ہیئر پن ہو، اس کے گلے میں چین ہو، اور حرام کمپنیوں کے ایڈورٹائز کا ٹی شرٹ پہنا ہوا ہو، اور پھٹے ہوئے جینس پینٹ پہنا ہوا ہو، ہاف پینٹ پہنا ہوا ہو، اور ہاتھوں میں کفریہ شرکیہ کلمات گدوایا ہوا ہو، لیکن ٹوکو مت، اور اسے کسی طرح سے قریب کر کے بات کرو، اور بات چیت کے دوران میں پتہ چل جائے گا کہ وہ کس گمراہ فرقے کے چینل سے چپکا ہوا ہے، اور پھر بڑی محبت سے اس کو سمجھاؤ اور اعتماد دلاؤ، اور اس کا جو اعتراض کا علاوہ آبجیکشن کا پکا ہوا ہے دماغ میں، اس کی صفائی کرو۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے مولانا ندوی بھی جوان ہیں، انہوں تو اتنے خوبصورت ہیں، ان کو دیکھ دل کو نوجوان ان کی طرف آگے سکا ہے، تو اس لیے جو ہے انہوں نوجوانوں کا پیر بن جانا ہے، انہوں سب پورے بزرگوں کو چھوڑو، ہمارے حوالے کرو۔ اور مجھے اس سفید داڑھی میں جوانوں کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، تو تمہارے ذمہ اور زیادہ ضروری ہے نا۔ اب ٹارگٹ کرو نوجوانوں کو۔ ہم نے ہمارے وانمباڑی شہر میں ایک مولانا کو، ہمارے مدرسے کے فارغ مولوی نور اللہ کو، یہی جمعیت والے یہ بھی کام کریں، یہ مولوی کو اسی پر مامور کر رکھا ہے تنخواہ دے کر 20-25 ہزار روپے، کہ صبح سے شام تک 7 بجے سے 7 بجے تک 12 گھنٹے صرف اپنے کھانے نماز کے علاوہ اوقات میں گلی کے، چائے کے ہوٹلوں کے، کارنر کے نوجوانوں کے پاس جا کر پیار سے باتیں کریں۔ اسی پر باضابطہ ہم نے ایک مولوی کو لگا رکھا ہے، اور ہمارے فون میں روزانہ وہ شام کو 7 بجے کے بعد تفصیلی رپورٹ دیتے ہیں کہ کتنے نوجوانوں سے، اور تصویر دیتے ہیں تو بھیانک نوجوانوں کی ٹولیاں، طرح طرح کے بال، طرح طرح کے لباس، اللہ اکبر۔ میرے شہر میں تو ان کا فوٹو بھی دیتے ہیں، اور اب تک انہوں نے پیار سے دوسری تیسری ملاقات میں جب چین اور جو ہے بالیاں نکالنے کے لیے کہا، تو اتنا بڑا 10 کلو جو ہے اب تک نکلوا کر جمع کیا ہے۔ 10 کلو جو ہے چین اور بالیاں اور کڑے جو ہے نکال کر جمع کیا ہے، دوسری تیسری چوتھی ملاقات میں، پہلی ملاقات میں نہیں۔ دیکھ کر تصویریں حیرت ہوتی ہے، امت کا نوجوان کس طرف جا رہا ہے، اور پیار سے جا کر وہ بات کرتے ہیں، اور محبت، آداب محبت سکھائی دیتی ہے۔ جو کام اللہ لینا چاہتے ہیں اس کام کے رموز اور نکات بھی اللہ سکھا دیتے ہیں، طریقہ کار بھی۔ ہمارے مولوی نور اللہ اس کام میں کامیاب ہے ماشاءاللہ۔ ان کو اب دیوانگی ہو گئی ہے ایک ایک نوجوان کے بارے میں، اور بڑے پیار سے جا کر سمجھاتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے، ہوٹلوں میں جاؤ اور جو ہے کارنر میں جاؤ۔ وہ تو اب یہاں تک ہم نے ان کی ڈیوٹی 7 سے 7 تک لگائی ہے، لیکن ہمارا نوجوان تو عشاء کے بعد گھروں سے نکلتا ہے، اور رات کو 12-1 بجے تک ہوٹلوں میں، اور جو ہے کونے میں، نکڑ میں، کارنر میں بیٹھ کر دنیا بھر کی باتیں کرتا ہے، اور لڑائیاں ہوتی ہیں۔ رات کو پولیس آتی ہے، اور جو ہے وہاں اسے نمٹنا پڑتا ہے، نشہ کرتا ہے، شراب کرتا ہے، زنا کر کے آتا ہے، اور والدین کی نافرمانی والی زندگی گزارتا ہے۔ تو والدہ جو ہے 1 بجے آنے والے اس نوجوان بچے کے لیے انتظار میں رہتی ہے، باپ سو جاتا ہے، اور دروازہ کھٹکھٹانے پر زنا کر کے آیا، نشہ کر کے آیا، اس بچے کے لیے دروازہ کھول کر اس کو کنارے پر سلا دیتی ہے کہ سو کر کے میرے بچے کا نشہ اتر جائے، آخر میرا بچہ ہی تو ہے۔ آج اس ماں کو ٹھکرا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے فرمایا، جب تم دیکھو کہ لڑکا اپنی بیوی میں مشغول ہے اور ماں اس سے ملاقات اور بات چیت کے لیے تڑپ رہی ہے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آنے والی ہے۔ جب تم دیکھو کہ بیٹا اپنے دوستوں میں مشغول ہے اور باپ ترس رہا ہے چل میٹھے بات کرنے کے لیے، تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب ہے۔ سب کچھ ہو رہا ہے نا؟ گناہ عام ہے،
اور یہی سوشل میڈیا کو ذریعہ بنایا ہے۔ اب کوئی مبلغ قادیانی ہے جو مہدوی آ کر بیجاپور میں نوجوانوں کا دماغ کھا کر مہم سیٹ اپ کر کے ان کو ایمان سے باہر کرنے کا زمانہ اب نہیں رہا۔ اب تو کر لو دنیا مٹھی میں، یہی ہتھیلی میں انڈرائڈ موبائل میں مہدویت بھی ہے، شیعیت بھی ہے، قادیانیت بھی ہے، گوہر شاہی بھی ہے، شکیلیت بھی ہے، ایک مسلم بھی ہے اور انکار حدیث بھی ہے، اتحاد بین المذاہب۔ ایک عجیب خطرناک فتنہ اب آیا ہوا ہے جو سعودیہ میں حکومت سعودیہ نے شروع کرنے کی کوشش کری، لیکن میرے اور آپ کے اکابر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے اور شیخ الاسلام مولانا جو ہے علامہ تقی عثمانی صاحب نے کلمۃ حق عند سلطان جابر، ان کو بھی اللہ عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جابر ظالم بادشاہ کے سامنے اسلام کی حفاظت اور اشاعت کا فریضہ ادا کرنے والے اور حق گوئی کرنے والے جب وہ پیشکش ہوئی رابطے کے پلیٹ فارم سے ریاض کے ایک بہت بڑے سیمینار میں، تو دنیا بھر کے آئی ہوئی ان کے مہمان مرد عورتیں تالی بجا کر اس جو ہے فتنے کے اعلان پر تائید کر رہے تھے، لیکن یہ دو اکابر ڈٹ کے کھڑ گئے کہ یہ کفر ہے، یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی ہے، ہرگز ہرگز حبہ برابر ایمان کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا کہ اب ہندو کو ایمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب عیسائی کو یہودی کو ایمان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کا مقصد توحید اور باری تعالیٰ ہی سب کا خدا ہے، لہذا ہندو اور عیسائی اور یہودی، ہندو اور عیسائی یہودی رہ کر جنت میں جائے گا۔ عجیب بھیانک درجے کا فتنہ، اتحاد بین المذاہب کچل دیا ہمارے بزرگوں نے۔ علماء جو کہ اگر حق گوئی کریں گے تو گرفت ہو جائے گی، علماء سعودیہ ان دو بزرگوں کے حق گوئی کی وجہ سے اجتماعی فتویٰ علماء کونسل سے جاری ہوا کہ جو ہے ایسا کرنے والا خود بھی اللہ کے نزدیک مجرم ہے اور اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، تو جلدی سے وہ فتنے کو دبا دیا گیا سعودی کے اندر اٹھنے والے کو۔ یہ وہی فتنہ تھا جو مغل بادشاہوں میں سے اکبر نے جو ہے دین الہی اور اس وقت کے کچھ علماء سو جو بک گئے تھے بادشاہت کے مال سے، ان کے ذریعے سے اس کو مدلل کر کے سارے مذاہب کا کھچڑا بنا کر اور جو ہے دین الہی کے نام پر آیا تھا۔ تو یہ ایک اللہ کا بندہ جس کے پاس ظاہری کوئی وسائل نہیں تھے، مجدد الفسانی فاروق احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کی اور اپنے تقوی کے قلم سے مکتوبات امام ربانی چھپے ہوئے آج بھی ملتے ہیں، آج بھی ان خطوں کو پڑھنے سے تقوی کی طاقت ان کی تحریر میں معلوم ہوتی ہے۔ پورے ملک میں بھارت جو 7 ملکوں کا ایک ملک تھا اس وقت کا، سارے اپنے متعلقین کو خط لکھا کہ تمہارے پاس جب یہ فتنہ پہنچے، تمہارے پاس جب یہ فتنہ پہنچے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ 100 مرتبہ تمہاری جان چلی جائے لیکن ہرگز ہرگز اس فتنے کا کسی طرح ساتھ نہ دینا۔ اور حضرت کو ہاتھ سے بیان نہیں کر رہا ہوں اور مفتی صاحب کو پیاس لگ رہی ہے، دیکھو پانی رکھ لے بڑھ گئی ہیں کیا کہ منجے دیے سکات دکھا اور دیکھے تو انہوں پی لگتے ہیں، مجھے 3 گھنٹے میں بھی پانی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محبت آداب محبت سکھائی دیتی، میں نے کہا نا تو اللہ نے میرے منہ میں یہاں 2 جھرہ دیا ہے، جھرہ کنویں میں پانی آتا رہتا ہے نا، ویسا یہاں سے لعاب آتا رہتا ہے، منہ میرا گیلا رہتا ہے اندر سے، آرام سے میں 3 گھنٹے لوگ رحم کر کے انہوں پانی ڈالے تو میں سمجھا منجد دیتے سکاہے کر کو اور جو ہے ویسا رحم کھا کو دیتے بس جگہ میں، لیکن مجھے اللہ کا فضل ہے ضرورت نہیں پڑتی الحمدللہ پانی کی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ فتنہ جو ہے اکبر کا دین الہی کے فتنے کا مقابلہ اللہ کے ولی نے تقوی کی طاقت سے کیا، جو فتنہ مال سے، طاقت سے، قوت سے، بادشاہت سے، تخت و تارات کے ساتھ آیا تھا، کچل دیا اور یہ اسپرٹ پیدا کر دی مسلمانوں میں، مومنین مومنات نے کہ 100 مرتبہ جان چلی جائے اور جان واپس آئے، ہرگز اس فتنے کو قبول نہ کرے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال صاحب جو ہمارے شاعر مشرق ہیں، جو 100 سال گزرنے جا رہے ہیں اس کے بعد بھی ان کا نام سب کے زبان زد ہے، اس پر لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ اولین صف کے اندر تحریک آزادی میں مجاہدین آزادی ہمارے اکابرین کے ساتھ تھے، کشمیری پنڈت تھے اور برہمن تھے، ایمان قبول کیا اور پھر اس کے بعد تحریک جہاد میں حصہ لیا اور ملک ایک سانحہ پیش آیا، جو ہونا تھا وہی ہوا، جو نہیں ہونا تھا وہ ہوا، یوں نہیں کہہ سکتے۔ جب ملک تقسیم ہو گیا تو وہ بھی کسی وجہ سے لڑک کر ادھر چلے گئے، لیکن جب تک یہاں تھے اکابر کے ساتھ تھے، علماء کے ساتھ تھے، وہاں جانے کے بعد ان کو
علماء کے خلاف اور اہل اللہ کے خلاف ذہن بن گیا. یاد رکھ لو علامہ اقبال کی زندگی میں یہ ہمارے لیے زندہ سبق ہے نوجوانوں بزرگوں کہ علماء اور اہل اللہ کے خلاف جب زبان درازی کری تو قادیانیت میں چلے گئے. ڈاکٹر اقبال قادیانیت میں چلے گئے اور اتنا بڑا قیمتی سرمایہ جب ملا تو قادیانیوں نے کراچی، راولپنڈی، لاہور کے پورے علاقے کا ان کو جنرل سیکرٹری بنا دیا. اللہ حفاظت فرمائے. علماء کے خلاف بدزنی اور زبان درازی سے ایمان بھی سلب ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک فتنہ ہے. حضرت علامہ حاجی رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص علماء کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد تم قبر میں قبلے کی طرف اس کا چہرہ رکھ کر آئے تھے، 72 گھنٹے کے بعد اللہ کی قسم قبر کھود کے دیکھ لینا اس کا چہرہ قبلے سے الٹے طرف مڑا ہوا. ایک عام بیماری ہو گئی آج کل. 50 مصلی اور امام صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور 11 کمیٹی کے ٹرسٹی امام صاحب کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے امام صاحب سے بھی غلطی ہوتی ہے، وہ بھی تو انسان ہے. ڈاکٹر کو بھی تو بیماری آتی ہے. ڈاکٹر کا مطلب یہ نہیں کہ 5 سال 1 کروڑ روپے خرچ کر کے پڑھا ہے اس لیے اب اسے بیماری نہیں آئے گی، وہ بھی تو بیمار ہوتا ہے. ابھی جو میں دوپہر میں جا کے آیا ڈاکٹر حسن صاحب قادری اور جو ہے بستر پر ہیں، پہچان ختم ہو رہی ہے. اللہ کے ولی ہیں، 40 سال تک حدیث پاک اور قرآن پاک اور جمعے کے بیانات کا سلسلہ. جسمانی ڈاکٹر ہونے کے باوجود جسمانی ڈاکٹر کا تعلق جب روحانی ڈاکٹر سے ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی روحانی ڈاکٹر بنا دیتے ہیں. حضرت علی میاں سے، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب سے اور حضرت مولانا قمر الزمان صاحب سے تعلق کی وجہ سے مقامی علماء جانتے ہیں کیا مقام اللہ نے ان کو دیا ہے. اور میں آج گیا تھا عیادت کے لیے، سیدھے میں وہاں سے جمکھنڈی سے انہی کے گھر پر حافظ صاحب نے مجھے بھیجا. میں گیا تھا وہ بھی تھے تو یہ ہمارے ببلو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. یہ ملانے کے لیے واسطہ ہیں تو اس لیے میں نے حضرت کو بھی 1 کلو کھجور کا ہدیہ پیش کیا مدینہ منورہ کا، تو بہت عظمت کے ساتھ لے لیا. اور ان کو بھی 1.25 کلو چائے پتی کا ہدیہ دیا میں نے، اس لیے کہ یہ ملانے والے ہیں، اس لیے کہ یہ ملانے والے ہیں، یہ واسطہ ہیں. اگر یہ نہ ہوتے تو اندر سے کہہ دیا جاتا کہ حضرت سوئے ہوئے ہیں، حضرت آرام کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم گئے اور انہوں نے اندر پہنچا دیا اور حضرت بیدار تھے لیکن پہچان نہیں ہو رہی تھی. 2-3 بار کے بعد پہچانا کہ میں مفتی سبیل ہوں. اس طرح سے بار بار پہچان کے بعد کہہ رہے تھے. میں بھی دیکھ رہا تھا، مجھے بھی ایک بڑا سبق ملا کہ جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو اس کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ سے راضی رہتا ہے. رضا بالقضاء، رضا مولا. اس حال میں بھی اللہ اکبر، اللہ 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 اللہ. میرے خسر صاحب دعوت کے پرانے ساتھی تھے، شولہ پور میں اور ٹاٹا نگر میں. ان سے دعوت کا کام بہت زوروں سے شروع ہوا. جب ان کے انتقال کا وقت تھا، ان کو کینسر کا مرض ہوا. آخری وقت میں اور میرے ہمظلم مفتی اقبال صاحب دونوں وہاں بیٹھے ہوئے تھے. کبھی ہاں ہو نہیں کہا. انتہائی اذیت ناک بیماری ہے اور اگر کسی کو کیمو تراپی شروع ہو جائے تو اور زیادہ اذیت ہے، زہر آلود بیماری ہے. لیکن میرے خسر نے تاکید کری کہ مجھے کبھی ڈاکٹروں کا کھلونا مت بنانا، میں اگر بے قابو ہو جاؤں تب بھی مجھے ہسپتال مت لے جانا. تو ہسپتال نہیں لے گئے. جب آخری وقت آیا، عشاء کا یہی وقت تھا جو ہم دونوں مفتیان اکرام بیٹھے تھے، تو حضرت شیخ زکریا صاحب سے مرید تھے، پھر طلحہ صاحب سے مرید ہوئے. تو اس صحبت کا اثر یہ تھا کہ وہ تاجر تھے چمڑے کے اور لیکن دعوت کے کام سے اور اللہ والوں سے تعلق تھا. تو آخری وقت میں انہوں نے جو ہے کہا، دیوار پر ہاتھ مار کر، مفتیان اکرام یہ مسئلہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترکے کے مسئلے میں وضاحت کی ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو روح کے نکلنے کے ساتھ اس کے تمام اشیاء میں وارثین کا حصہ ہو جاتا ہے. لہذا اس زمانے میں جب یہ لائٹ بجلی نہیں آئی تھی، حضرت تھانوی نے فرمایا ہے کہ تیل کی جو بتیاں تھیں، لائٹ جلتے تھے، اس تیل کی روشنی کو بھی دھیمی کر دینا چاہیے کہ اس تیل میں بھی وارثین کا حق.
یہ ہمارے خسر نے ہم کو بتایا آخری وقت میں. اور پھر فرمایا دیوار پہ ہاتھ مار کے اصل تو یہ بات یاد دہانی کے لیے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, حضرت تھانوی نے ترکے کے مسئلے کو اتنا محتاط بتایا ہے. آج کتنے گھروں میں پوتوں تک کا مسئلہ ترکے کا لڑائی جھگڑے کا چل رہا ہے, اور جو ہے کوٹ کچہری میں 20 سال سے چل رہا ہے, خواص کے گھر میں چل رہا ہے. میرے دوستو یہ مسئلہ اتنا نازک, سب سے زیادہ تفصیل سے قرآن میں اگر کوئی مسئلہ اللہ نے بتایا ہے تو ترکے کی تقسیم کا مسئلہ بتایا ہے واضح طور پر کھول کھول کر. ایک مرد انتقال ہو جائے, اس نے ماں باپ کو چھوڑا, بیوی کو چھوڑا, وہ اکیلا تھا, اس نے اتنے بھائی بہن کو چھوڑا اور ماں باپ کو چھوڑا, ماں کو چھوڑا, باپ پہلے سامنے انتقال ہو گیا, شادی شدہ تھا, بیوی کو چھوڑا, اولاد کو چھوڑا, اولاد میں اتنے لڑکے اتنی لڑکیاں, شادی شدہ تھا, بیوی کو چھوڑا, کوئی بچے نہیں. جتنی شکلیں ایک انسان کی ہو سکتی ہے قرآن نے واضح طور پر بیان کیا, لیکن آج امت سب سے زیادہ اسی میں گھمبیر حالت میں. تو میرے خسر نے فرمایا مثال دے کر کے کہ مفتی صاحبان کو یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں, یہ جو دیوار پہ ہاتھ مار رہے تھے, یہ جو گھر ہے یہ میرا گھر تھا, لیکن مجھے اپنے ماں باپ سے ملا تھا. اب میں نے اس کو 6 مہینے پہلے تمہاری ساس صاحبہ کے نام پر کر دیا ہے, آپ کو وہ احتیاط درجے کی نوبت نہیں آئے گی. اللہ کو ان کی ادا کتنی پسند آئی ہوگی. تو یہ صحبت کی برکت ہے. تو آج میں کہہ رہا تھا کہ سوشل میڈیا کو ذریعہ بنا کر اب مٹھیوں میں یہ موبائل اینڈرائڈ دے کر کے 3 شکلوں سے ہمارے جوان بچوں کی جوانی برباد کرنے کے لیے اور آگے ایمان چھیننے کے لیے 3 شکلوں سے جو ہے وہ ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ اس جو ہے سوشل میڈیا کو باطل طاقتوں نے گیموں سے جوڑا ہے, ملعون اور مردود گیموں سے, تمام گیموں کے موجود, حتیٰ کہ علماء اپنے بچوں کو گیم اپلوڈ کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے دے رہے ہیں کھلونے کے درجے میں. سن لیں واضح طور پر حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمہ اللہ جو ابھی قریب میں انتقال فرما گئے, عالمی مقام اللہ نے مرتبہ دیا تھا, وہ فرماتے ہیں کہ یہ گیموں کے پیچھے مستقل ایک سازش ہے ہمارے نوجوانوں کی جوانی کو برباد کرنے اور ایمان چھیننے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ میں لندن میں رنگ ٹون بنانے کی ایک جو ہے فیکٹری میں گیا اور وہاں کے ٹیکنیشینوں سے میں نے بات کری. انہوں نے مجھے بتایا کہ مختلف جو رنگ ٹون ہیں یہ اس کے پیچھے ایک خطرناک پیغام ہے. اس پیغام کو اس رنگ ٹون میں, جیسے علامہ اقبال کا لکھا ہوا ترانہ, اس کی بات بھی میں کر رہا تھا, وہ بھی پوری کر دوں گا. تو انہوں نے جو ترانہ لکھا ایک خواہش سے کہ جب ملک آزاد ہو جائے گا تو پہلی پارلیمنٹ میں میرا لکھا ہوا نظم و ترانہ پڑھا جائے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہمارا ہندی ہے, ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. ابھی 26 جنوری کو پڑھا جانے والا ہے پورے ملک کے اندر, اسکولوں میں, کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں, مدرسوں میں, مسجد میں. اب تو امیر الہند مولانا ارشد صاحب کہتے ہیں مسجد کے سامنے جھنڈا لہرا کر اور جو ہے یوم جمہوریہ, یوم آزادی کا پروگرام کرو. یہ ملک ہمارا ہے, ہم کرایہ دار نہیں ہیں, حقدار ہیں. ہم نے 2 لاکھ علماء کی شہادت اس ملک کے لیے پیش کی ہے, عوام کی نہیں. 2 لاکھ یہ مولوی تقریر کرتے ہوئے ہمیں آزادی میں کہتے ہیں 35,000 40,000 نہیں, غلط ہے. 2 لاکھ علماء کی فہرست جمعیت علماء کے ریکارڈ میں موجود ہے. انڈیا گیٹ میں جا کر دیکھو, دہلی میں ہمارے نوجوان بچے ٹوروں میں جا کر ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ہم انڈیا سے باہر ہو گئے, انڈیا میں آ گئے, تماشا کرتے ہیں. نیچے سے اوپر تک ہزاروں علماء کا نام سوئی سے بھی باریک مائکراسکوپ لے جا کر دیکھو, لکھا ہوا ہے. جن علماء نے شہادت پیش کی ان کے نام مولانا سید ارشد مدنی کہتے ہیں. مراد آباد میں ایک محلہ ہے, مراد آباد شاہی سے حضرت فارغ ہیں, اس محلے کا نام ہے گل شہید. حضرت فرماتے گل فارسی میں مٹی کو کہتے ہیں, شہید جو اپنی ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہتھیلی میں لے کر پیش کر دے اللہ کے دربار میں, اس کو شہید کہتے ہیں. جس کو احوال برزخ نہیں ہے, سیرے سے جنت میں اس کی روح کو پہنچا دی جاتی ہے. گل شہید سرکاری گزٹ کے مطابق اس کا نام کیوں تجویز کیا گیا؟ حضرت
حضرت مولانا بتاتے ہیں تاریخ ہے جس کو کوئی مورخ انکار نہیں کر سکتا، اور اس واقعے کو لکھے بغیر اس ملک کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ فرماتے ہیں کہ تحریک آزادی کے زمانے میں شہداء کا خون زمین جذب کر کے زمین کے اوپر ایک ہاتھ تک، ایک ہفتے تک رکا ہوا تھا۔ شہداء کا خون یہ زمین جذب کر کے زمین کے اوپر ایک ہاتھ کے برابر ایک ہفتے تک رکا ہوا تھا۔ اس لیے اتنی قربانیوں سے ملک آزاد ہوا ہے۔ ہمارے نوجوان اپنی جوانی کو یوں ضائع نہ کریں۔ آپ کی جوانی گیموں میں جا کر خوف و ہراس اور اخیر میں سوسائڈ میں اسپورٹ جی کے گیم کی وجہ سے سینکڑوں ہمارے نوجوان اپنے فلوروں سے، اپنے اپارٹمنٹ سے کود کر کے اپنی جان دے چکے۔ سوسائڈ حرام ہے، مایوسی حرام ہے۔ اب ہمارے نوجوانوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ ان کو اب جینے کی دلچسپی نہیں ہے، وہ بزنس نہیں کرنا چاہتے، مجبوری کے درجے میں ان کالج اور اسکول کے ڈگریوں کے بعد جاب نوکری غلامی۔ اللہ کے نبی نے غلامی ختم ہونے کا اعلان کیا تھا حجۃ الوداع میں۔ جاب میں جا کر کے ماں سیریس ہے، پلس گر رہا ہے، مینیجر سے چھٹی لینا چاہتا ہے تو یہ ذلیل ترین دردناک کربناک جملے مینیجر کی زبان سے سننا پڑتا ہے جاب میں کہ آج چھٹی چاہیے، میری ماں سیریس ہے۔ تو مینیجر کہتا ہے جب سیریس ہی ہے تو آج کام کر لو، کل جب مر جائے گی تو چلے جانا۔ یہ ہے جاب۔ ہمارے نبی نے غلامی نہیں کری کبھی بھی۔ غلامی کو ختم کرنے کے لیے وہ دنیا میں آئے تھے۔ وہ ایکسپورٹر تھے، وہ امپورٹر تھے، وہ پروپرائٹر تھے، وہ مرچنٹ تھے۔ انہوں نے وہ بزنس کیا، انہوں نے پارٹنرشپ میں ورکنگ اور سلیپنگ پارٹنر میں اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، اما جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی سے پہلے پارٹنرشپ میں کیا۔ شادی کے بعد شوہر بیوی ہو گئے، اون بزنس ہوا۔ شام کا مال لا کر مکہ مکرمہ میں بیچتے تھے، مکہ مکرمہ کا مال، باہر کا مال اندر آئے تو اس کو امپورٹ کہتے ہیں، اور اندر کا مال باہر جائے تو اسے ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو آج دلچسپی نہیں ہے، ہم انویسٹمنٹ کریں گے تو اچانک پتہ نہیں ہندوستان میں کیا ہو جائے گا، ہم کو ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ نہیں، مولانا ارشد صاحب نے ابھی 3 دن پہلے کہا کہ فرقہ پرست طاقتیں مسلمانوں کو 100 مرتبہ ماریں اور 100ویں مرتبہ مسلمان زندہ ہو کر رہے گا۔ یہ ہمارے اکابر کا جذبہ ہے۔ تم کیوں مایوسی میں جاتے ہو؟ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھول گئے جو مولانا زکریہ صاحب نے فضائل اعمال میں، فضائل تبلیغ میں نقل کیا۔ کتنی مرتبہ اس کا دور ہو گیا فضائل اعمال کا عمر میں، ہم سنتے اور اس میں وہ حدیث اللہ کے نبی کی نقل کی میں تم کو سنا دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مولانا زکریہ صاحب نہیں کہتے، یہ کتاب جمع کی ہے حدیث پاک کی، مولانا زکریہ صاحب نے کہنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جب تک میرا لایا ہوا دین پوری دنیا میں ہر کچے پکے مکان میں داخل ہو کر نہیں رہے گا، لا تقوم الساعۃ، قیامت نہیں آئے گی۔ The good future of the world is Islam, not for only India۔ ساری دنیا کا روشن مستقبل میرے اور تمہارے دین اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ کیا ضرورت ہے مایوس ہونے کی؟ نوجوانوں کے لیے میرا ایک پیغام یہ ہے کہ وہ ہرگز سوشل میڈیا سے متاثر ہو کر خوف و ہراس میں، مایوسی میں نہ جائیں، سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ اختیار کریں، اور اسی طرح سے جاب ایکسپیرینس کے درجے میں اپنے خود کفیل پیر پر گھر سے، ماں باپ کے سائے سے ہٹ کر کے ایک ہمت پیدا کرنے کے لیے 2-3 سال جاب کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس انسانوں کی، بندوں کی، بندیوں کی کہ رزق کو اپنے ذمے میں لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اور اللہ کہتا ہے ہندو ہے، مشرک ہے، کافر ہے، اور عیسائی ہے، یہودی ہے اور مسلمان ہے، سب کو میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی پیدا کیا ہوں، تو میں ہی رب بھی ہوں، خالق بھی ہوں اور رب بھی ہوں، میں ہی رزق دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ کہتا ہے، تو اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی ذمہ داری اور اتنی اس کو محبت ہے کہ روٹی، کپڑا، مکان، جو ہمارے بڑے لوگوں نے 3 جملہ کہا ہے انسان کی بقا کے لیے، زندہ رہنے کے لیے۔ روٹی کا مطلب غذا، اور کپڑا کا مطلب ستر، اور مکان کا مطلب چھت چاہیے۔ تو میرے دوستو، ان 3 چیزوں میں اللہ نے ایسی آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی اور آئندہ آنے والے زمانے میں بھی، قیامت تک بھی روٹی، کپڑا، مکان میں برکت کے دھانے کھول دیے اللہ تعالیٰ۔
ذرا سا ڈی مارٹ میں جا کر دیکھو، مور میں جا کر دیکھو کہ کتنے بیوی اسرار سے لے جاتی ہے، چلیے جو ہے ڈی مارٹ میں گھر کا سامان لے کر آئے، اب تک تو آپ سودا لاتے تھے، ذرا میں بھی دیکھ کر کے خود ہی انتخاب کر کے آؤں گی، تو برقع پہنا کر مول بھی لے کر جاتا ہے، لیکن 2 فلور کے بعد بیوی کے پیر میں درد شروع ہو جاتے ہیں، کہتی ہے کہ اگلے ہفتے آ کر لے لیں گے، 2 گاڑیاں بھر گئی، ڈرتی بھی ہے کہ شوہر کہیں ناراض نہ ہو جائے کہ 2 گاڑی بھر کر سامان لے لیا، بل جب لگائیں گے تب پتہ چلے گا نا۔ یہ ہے غذا، روٹی، اللہ اکبر، ہزاروں قسم کے کھانے اللہ نے راستے کو، دودھ بیچ لو انشاءاللہ کروڑ پتی بن جاؤ گے۔ میرا ایک دوست ہے نیاز، اس کا نام ہندوپور میں رہتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کروڑ پتی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت میں دودھ بیچتا ہوں، دودھ بیچنے والا ہوں، دودھ والا، اور جو ہے سرنیم ہے گجرات میں دودھ والا، بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں لیکن سرنیم ہے دودھ والا، جو ہے تو وہ کہتا میرا دوست کہ جو ہے 4 بجے ایچر وین سے 2000 لیٹر 1 لیٹر کی پاکٹیں تروملا کمپنی کی ایچر وین میں لا کر 6 بجے ہندوپور میں مسجد کے بازو ہماری دکان ہے، باہر ہم ٹرے رکھ کر چلے جاتے ہیں، اس میں بھر کر چلے جاتے ہیں، ہماری ان کی ملاقات بھی نہیں ہوتی، ہم مسجد میں جا چکے ہوتے ہیں نماز کے لیے، نماز کے بعد تعلیم اور مسجد بار جماعت کے بعد ہم 2 بھائی باہر آتے ہیں اور جو ہے دکان کا شٹر کھول کر 2 کرسی میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنے میں ریٹیل اور ہول سیل والے آتے ہیں اور 2 گھنٹے میں 4 سے 6 تک دودھ پہنچتا ہے اور 6 سے 8 تک دودھ ختم ہو جاتا ہے، اور 8 بجے سے لے کر پورا دن ہمارا فارغ رہتا ہے، ہم دعوت کے تقاضوں پر، مدرسوں کے تقاضے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ دودھ بیچ لو کروڑ پتی ہو جائے گا۔ یہ مولویوں کو بھی میں بتا کر جا رہا ہوں، یہ 8-8 ہزار کی تنخواہوں میں کب تک بھیک پر پلو گے، اپنا ذاتی مکان کب بناؤ گے، اور کار سے آ کر امامت کیسے کرو گے؟ میں تو اب باضابطہ اللہ سے مانگ رہا ہوں اجتماعی دعا میں، اللہ مجھے مرنے سے پہلے دکھا دے کہ علماء کاروں میں آ کر کے امامت کریں۔ بعض لوگ آمین نہیں بولے ہیں، ان کو یہ چاہت نہیں ہے کہ جو ہے وہ تو چاہتے نہیں نا کہ مولوی لوگ کار چلائیں، ماشاءاللہ۔ اور میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر میرے کروڑ پتی بن جاؤں تو میں ایک اپنا ڈرائیور رکھ کر نہ چلائیں، امام لوگ تو خود چلا کر کے آئیں۔ کیا شیخ سدیس کے لیے صرف یہ مقدر ہے؟ ہمارے لیے نہیں ہے، حرم کی نسبت پر ان کا مقام ہے، ورنہ تو ہمارا امام بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ایک تحریک چھیڑی ہے، علماء خود کفیل کیسے بنے، علماء خود کفیل۔ میرے کتنے شاگرد ہیں ماشاءاللہ، میں گن کر نام کے ساتھ بتا سکتا ہوں، کھجور کی تجارت، عطر کی تجارت، کپڑے کی تجارت، اور جو ہے اسی طرح سے تلبینہ کی تجارت، چپلوں کی تجارت، اور جو اسی طرح سے تسبیحوں کی تجارت۔ ایک مولانا جنید ہے سورت میں، اور ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے 300 دکانوں کا، وہاں بیچ میں ان کی دکان ہے، ان کے فون پر پروفائل میں نے دیکھا آدھا ایسے دائرہ اور پھر اس کے بعد CM۔ میں نے کہا آپ نے اپنا پروفائل میں CM چیف منسٹر کا نام کیوں رکھا ہے؟ آپ کو چیف منسٹر گجرات سے اتنی محبت ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہ چیف منسٹر نہیں ہے، یہ اصل میں چائنا مال ہے۔ یہ کیا ہے؟ چائنا مال ہے۔ اور میں نے کہا کہ وہ ہے کہاں، یہ فرضی ہے یا حقیقت میں ہے؟ تو کہا کہ ہے وہ ہمارے کمپلیکس میں، آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں۔ میں گیا تھا، او اللہ اکبر، صرف چائنا کے چیپ اینڈ بیسٹ سامان، 300 سامان چائنا کا ان کی دکان میں ہے، سارا کا سارا چائنا کا، ایک بھی انڈیا کا سامان نہیں ہے، چائنا مال ہے۔ اور انہوں نے ایک اتنا بڑا لوٹا بتایا کہ ابھی چند دنوں سے صلاح الدین سیفی صاحب نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے کہ جب پانی کی قلت ہو حج کے دوران میں تو اس میں کیسے کیسے وضو کیا جائے گا، تو کہا کہ حضرت 1 ہفتے میں 3000 لوٹا بک گیا۔ مولانا کے اس ویڈیو کی وجہ سے ایک ہفتے میں 3000۔ اور انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ تو میرا 300 سامانوں کا دکان ہے، شاپ ہے، 3000 چائنا کی سامانوں کا جو ہے گڈون اور شاپ جو ہے مارواڑی چلاتا ہے، اور میں اس سے سامان لے کر آتا ہوں، وہ براہ راست چائنا سے کنٹینر۔ مولویوں اللہ کے واسطے، اللہ کے نبی تاجر تھے، اس میں بھی ہمارے نبی نمونہ ہے، اس لیے جو ہے یہ ہاتھ جوڑنے والی بات ختم کرو۔ اب تو جو ہے دبا کے کب تک جو ہے مظاہرلوم سہارنپور جہاں کی شورا میں ایک رکن ہوں، اور جو ہے وہاں ایک محدث مفتی زین العابدین صاحب جو مفتی عبداللہ معروفی صاحب کے چچا ہوتے ہیں، عرصے دراز تک پڑھا کر کے انتقال ہو گیا، تو 2 مہینے کے بعد مظاہرلوم
दारुल से उनकी बेवा और उनके 3 यतीम जवान बच्चियों से कहा गया कि 1 महीने के अंदर 2 महीना पूरा हो गया है, मजीद 1 महीने के अंदर आप मकान खाली करके अपने वतन वापस आजमगढ़ चले जाएं। तो उनकी बेवा धाड़ी मारकर रोने लगी। मौलवियों की ज़िंदगी इस लत पर आ गई है, इस गत पर आ गई है कि आकर कहने लगे, ए ट्रस्टियों, सदूरों और सदरों और सेक्रेटरियों, ज़रा खून के आंसू रोने की बात है, इससे सबक लो कि मौलाना की बेवा ने तहरीर भेजा शूरा को कि मेरा शौहर 30 साल तक हदीस पाक का दर्स देकर मुहद्दिसीन मौलाना अब्दुल्ला जैसे जो दारुल में शोबे तखस्सुस के इस वक्त जिम्मेदार हैं, उनको पैदा करके मरना क्या हम बेवा और यतीम बच्चियों के लिए सज़ा है? कि हमको आप कह रहे हैं कि घर खाली करके जाओ, आप जो कह रहे हैं वो सही है, ये मकान तदरीस की वजह से था, अब मेरा शौहर मर गया, लेकिन बताओ मैं बेवा और 3 जवान बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊँगी? इसलिए मौलाना सिद्दीक साहब बानवी अलैहिर्रहमा को और मौलाना इब्राहिम साहब पांडोर को अब देखता हूँ मैं, और कारी सिद्दीक साहब को देखता था, उलमा को, मुताल्लिकीन को बहुत तरगीब देते थे, अरे कब जो है घर बनाओगे, छोटा सा घर बना लो, पहले ज़मीन खरीद लो, फिर बुनियाद डाल लो, फिर छत डाल लो, मकान बनाओ जल्दी से, कब तक मस्जिद के कमरे में इधर से उधर, उधर से उधर। सुबह को जुमे में तकरीर हुई ज़ोरदार फ़लस्तीन के मौजू पर, शाम को दफ्तर में हिसाब किताब, शाम को दफ्तर में। अब मौलवियों की ज़ुबान से जिहाद, मौलवियों की ज़ुबान से फ़लस्तीन, मौलवियों की ज़ुबान से सूद, मौलवियों की ज़ुबान से जो है शादी ब्याह के रस्म व रिवाज, ये सब टॉपिक ख़त्म हो गया। बोले कि तो शाम को हिसाब किताब। हज़रत बहुत सारी जगह हैं, इससे भी अच्छी जगह आपको मिल जाएगी। ये आपका जो है हिसाब किताब है, हम अपनी तरफ से 5 साल की वजह से 5 महीने की तनख्वाह भी आपको सेटलमेंट की दे रहे हैं, आप लेकर जाते रहिए। मैं भी इमाम था, लेकिन दारुल देवबंद की छत्ते वाली मस्जिद में, जहाँ अनार के दरख्त के नीचे दारुल देवबंद शुरू हुआ था, वहाँ इमाम था, और वहाँ के इमाम को भी दारुल वजीफ़ा देता है। मेरे शेख से मैंने मशवरा किया तो मेरे शेख ने फरमाया, लो, इसलिए कि ना लेने पर तकब्बुर और ताली आ जाएगी कि बिला तनख्वाह मैं इमामत करता हूँ, लो करके उसमें से 5-10 रुपये उठा लो, या 5-10 रुपये का इजाफा करके फिर से वापस जमा करो। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मशाइख, मेरे शेख की खानका वहाँ है, वहाँ आते थे और मैं नमाज़ पढ़ाता था, इन्होंने भी देखा है। और जो है तो मेरे दोस्तों जवानों, एक बात तो ये है कि मायूसी में मत जाओ, और बातिल ने इस वक्त तुमको मायूसी में ले जाकर सुसाइड में पहुँचाने का। शब बरात की रात में हाईवे में रेसिंग करके हमारा नौजवान मरना चाहता है। हर शब बरात में अल्लाह हिफाजत फरमाए, अभी भी शब बरात आने वाली हैं, जिस तक पहुँचने के लिए अल्लाह के नबी ने रजब से दुआएं शुरू करी, अल्लाहुम्मा बारिक फी रजब व शाबान। हमारा नौजवान उस रात में मरता है, और बाप आकर गम से पूछता है कि हज़रत, मेरे पास पूछते हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, फर्जी बात नहीं है, कि हज़रत हमारा बेटा जो मरा है रात एक्सीडेंट में, वो शहीद ही तो है। बाप इसको कहते हैं। वो तड़प ले पूछता है, क्यों शहीद है? वो तो हराम मौत है, तो पूरे जहन्नम में उसको उसी शक्ल से अजाब दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जो हराम मौत मरता है उसके बारे में हदीस है कि जिस शक्ल से उसने खुदकुशी की थी, किसने कहा तुमको जाकर शब बरात में रेसिंग करके अपने आप को मरवाने के लिए? मेरे दोस्तों, इसलिए जवानों, अपनी जवानी अमानत है, हिफाजत करो। एक तो यह है कि इन गेमों से बचो और अपने आप को सुसाइड से, मायूसी से, खौफ व हरास से बचो। और दूसरा यह है कि जॉब वक्ती तौर पर करके फिर खुद कफील बनाओ, और अपने 2-3 साथियों को लेकर पार्टनरशिप में करो, फिर अच्छे अखलाकी एतबार से खुश अखलाकी के साथ अलग होकर ओन बिजनेस बना लो। और तीसरी तो वक्त चाहिए मुझे, तो 2-2.5 घंटा, अभी तो अजान शुरू हो गई है और 8 बज गए हैं, नमाज 8:15 बजे है शायद यहाँ पर ना। इसका एक सेकेंड राउंड फिर 1 साल के बाद रखा जाए, ठीक है? 500,000 नौजवान जमा होंगे इंशाल्लाह। तब तक हमारा नौजवान कहाँ तक पहुँच जाएगा गलाजत में, वो भी जो है। इसलिए बस बात पूरी कर रहा हूँ, वालिदैन की इताअत के साथ ज़िंदगी करो। वालिदैन के बारे में उफ़ कहने से मना किया गया है। ये वो पाकीज़ा रिश्ता है दुनिया में जिसकी मिसाल और बदल नहीं है, कि माँ बाप पूरे माँ जंग करके परवरिश पाकर, नींद और भूख हराम करके तुमको जवानी में पढ़ा कर पसीने की कमाई से, फिर उसके बाद जो है वो हरगिज़ कोई माँ बाप दुनिया में ऐसे नहीं है कि जो अपने बच्चों की कमाई से खाना चाहते हो। तुमको वो उस उम्र के अंदर दुबई भेज देते हैं, लंदन भेज देते हैं कि जाओ तुम अच्छे रहो, हम यहाँ तरस तरस के मर जाएंगे।
اور اولڈ ایج میں لے جا کر چھوڑ دیتا ہے، اور مرتے ہیں تو جو ہے ان کا کفن دفن کا خرچ ادا کر دیتا ہے۔ ہر بستی میں اب اولڈ ایج ہوم عیسائیوں کے طریقے پر بن رہا ہے، مسلمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جاب کر کیا وہ بزنس کرو حوصلے کے ساتھ میں، اور یہ اللہ کی قسم ہے کہ آج بھی وہی اللہ ہے جو کل تھا، اور جو کل تھا وہی آج بھی ہے اور آئندہ بھی ہے۔ هو الاول هو الآخر، اللہ تعالیٰ کا آج بھی اعلان ہے اللہ کے نبی کے اس فرمان کی تائید میں کہ اللہ جو ہے تم حلال طریقے سے کمائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ دودھ میں بھی تم کو کروڑ پتی بنائے، ہے نا۔ کپڑا جا کر دیکھ لو سورت میں، پوری دنیا میں مکہ مکرمہ کے آج ہے کپڑے کی دکان میں بہترین کپڑا کون سا ہے ذرا بتائیے، تو وہ تھان اٹھا کر دیکھے گا، اس میں لکھا ہے سورت میڈ ان انڈیا۔ پوری دنیا میں سورت کا کپڑا جاتا ہے، اور جو ہے اللہ نے کپڑے کو، مردوں کا کپڑا، عورتوں کو کپڑا، جوانوں کا کپڑا، رات کا کپڑا، ٹاپ باٹم، اور جو ہے پتہ نہیں کیا کیا، بچوں کا کپڑا، بچیوں کا کپڑا۔ کلکتہ تو اس وقت جو ہے خصوصیت کے ساتھ بچوں کے کپڑے کے لیے مرکز ہو گیا۔ کپڑا، سطر، پاگل کو بھی کپڑا چاہیے، پاگل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا حیا رکھا ہے کہ بدن پورے 6 مہینے سے نہایا نہیں، گندا ہے، لیکن اس جگہ میں اس کو بھی کپڑا چاہیے، ہے نا۔ سطر یہ انسانی حق ہے، اللہ نے اس میں برکت کے راستے کھول دیے ہیں۔ کپڑا، مکان، کچھ کام ہے جو رات میں تنہائی میں حیا کے ساتھ آڑ لے کر کرنا ہے، اور دھوپ اور بارش سے بچاؤ کے لیے چھت چاہیے، اس کے لیے مکان میں نیچے بنیاد سے لے کر لوہے، پتھر، لوہر، کمبی اور ریت، جلی، ایک ایک چیز ایسی ہے جس میں دکان کھول کر تم کروڑ پتی بن سکتے۔ اسٹیل میں، اور جو ہے ریت نے تو پارلیمنٹ کو ہلا دیا ہے، بالو نے پارلیمنٹ کو ہلا دیا۔ بعض چیزیں عجیب اللہ کی قدرت ہے، اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کو معمولی مت سمجھو۔ پیاز بھی جو ہے پارلیمنٹ کو ہلاتا ہے ہمارے ملک میں، ادرک بھی پارلیمنٹ کو ہلاتا ہے۔ ہاسن والے مولانا بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہاسن میں ادرک کی کھیتی کر کے کروڑ پتی بن گئے، ہے نا۔ ان کے ہاں پیاز اور ادرک بہت مشہور ہے، میں جاتا رہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، بزنس کرو، والدین کی اطاعت والی زندگی کرو گزارو، اور سوشل میڈیا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سوشل میڈیا میں ایک تو گیم کے ذریعے سے تم کو برباد کرنے کی سازش ہے، اور دوسرے تمام گناہ جو بڑے مشکل تھے اکیلے جن کا نام لینا ہمیں گوارا نہیں تھا، وہ سب گناہ سوشل میڈیا میں اینڈرائڈ فون کے اندر موجود ہے۔ زنا ہے، شراب ہے، جوا ہے، اور جو ہے اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، نشہ ہے، یہ سب ڈور ڈیلیوری ہے۔ اب ہماری ماں بہنیں، اللہ حفاظت فرمائے، بہو بیٹیاں ڈور ڈیلیوری میں شراب پی رہی ہیں، اور آپ کو تعجب ہوگا، آج سے 10 سال پہلے ہمارے ایک مولانا نے آمبور میں، مولانا عبد الرحمان نے شراب والوں کا مدرسہ کھولا ہے۔ ہندوستان میں آج تک مفتی صاحب کو ہنسی آ رہی ہے، رونے کی بات ہے کہ شراب والوں کا مدرسہ، نشے والوں کا مدرسہ کھولنا پڑا، یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ اور 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال تک کے بوڑھے لوگ آ کر دیکھو، 400 افراد ہمارے پاس نشے والے میں، دار التربیہ اس کا نام ہم نے رکھا ہے، ریہاب سینٹر ہم نے اس کا نام رکھا ہے انگلش میں، 400 لوگ ہیں۔ ابھی مفتی رفیق صاحب پورکر کوکن کے علاقے سے آئے تھے، میں ان کو لے کر گیا تو میں نے کہا کچھ نصیحت کر دیجئے، مظلوم لوگ ہیں۔ تو مفتی صاحب کام کے آدمی ہیں، فیلڈ ورکر ہیں، تو کہنے لگے مفتی صاحب بیان تو آخر میں کر دوں گا، نہ بھی کروں تو کوئی حرج نہیں، میرے لیے ایک نئی چیز ہے اور ہر علاقے کی اس وقت یہ ضرورت ہے۔ بیجاپور میں ہزاروں نوجوان نشہ میں برباد ہو گئے، یہ ہر بستی کا مسئلہ ہے۔ تو میرے دوستو، وہاں مفتی رفیق صاحب نے ایک بوڑھے میاں سفید داڑھی کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا چچا آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت کھڑے ہو کر کہ میں 20 سال سے چلے لگا رہا ہوں اور میرا پیشہ آٹو کا ہے، آٹو اسٹینڈ میں بیٹھے بیٹھے انتظاری میں شراب کا میں عادی ہو گیا، نشے کا عادی ہو گیا۔ اب میرے گھر والے مجھ سے اتنا تنگ ہو چکے ہیں کہ مجھے نشے کی حالت میں لا کر، مجھے پتا بھی نہیں کہ کون لا کے چھوڑا، کب لا کے چھوڑا، یہاں لا کے چھوڑ دیا۔ میں اب تقریباً 6 مہینے سے یہاں ہوں اور اعتدال کی طرف جا رہا ہوں۔ ابھی مجھے اعتماد نہیں ہے، اس لیے میں ابھی اور بھی رہوں گا۔ ایک نوجوان خوبصورت کیرلا کا بیٹھا ہوا تھا، مفتی صاحب نے پوچھا کہ بیٹے تم کیسے پہنچے؟ بتایا میں بڑے خاندان کا، میرا سپر مارکیٹ ہے میرے ابا کا کیرلا میں کوچین میں،
اور میں لا پڑھ رہا تھا LLB اور سیکنڈ ایئر تھا، اور جو ہے راتوں میں امتحان میں جاگتے ہوئے دوستوں کے گھروں میں بیٹھے بیٹھے میں نشے کا عادی ہو گیا۔ اب میرا سارا لا گیا، ساری جوانی گئی، ساری زندگی گئی، اور مجھے میرے گھر والوں نے، میری ماں کو میں پیٹتا تھا نشے کی حالت میں، اس کی وجہ سے لا کر چھوڑ دیا۔ ایک چھوٹا سا بچہ مدرسے کے اندر کشنی گری میں، ہمارے علاقے میں، میرے شہر سے 1 گھنٹہ دور میں، چھوٹا سا بچہ مہمان خانے میں آ کر کہنے لگا، حضرت آپ جمعیت کے صدر ہیں، میرے باپ جیل میں ہیں، کسی طرح سے چھڑا دیجئے۔ جمعیت والے ہزاروں کو چھڑاتے ہیں اور جو ہے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں جمعیت کیا کر رہی ہے، حافظ منا صاحب کیا کر رہے ہیں، اور جو ہے جمعیت کیا کر رہی ہے؟ بڑے آسانی کے ساتھ یہ منہ اور مسور کی بات، ہزاروں نوجوانوں کو جمعیت نے چھڑایا ہے۔ 11 سال کے بعد مفتی عبدالقیوم کو جو ہے چھڑایا ہے، جن کو 70 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ایسا فیصلہ آتا ہے جمعیت علماء کے مقدمے کی پیروی کے بعد میرے دوستوں کہ مولانا عبدالقیوم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی جرم کا دھبا بھی نہیں۔ یہ جمعیت علماء کا کام ہے۔ جمعیت علماء کا موضوع چھڑ گیا تو پوری رات چاہیے مجھے۔ میں جو ہے اپنے اکابرین جمعیت کا عاشق ہوں۔ اگر جمعیت نہیں اس ملک میں تو یہ ملک کبھی کی کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا۔ جمعیت آج ملک کوئی پالیسی چھوڑنا چاہتی ہے اسلام مخالف یا مسلم مخالف، تو اس وقت میں جو ہے میرے دوستوں کسی کی پرچی دیکھنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ بس اب میرا وقت پورا ہو چکا ہے۔ اب میں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر کے بند کرو، تم بھی وہ پرچی کو نہیں بند کرو، میں نہیں دیکھنے کے لیے تیار۔ مجھے اگر 2-2.5 گھنٹہ دیتے تو میں آپ کو 15-20 منٹ سوال جواب کا بھی موقع دیتا، یہ بھی میرے معمولات میں سے شامل ہے آخر میں، لیکن اب تو بندش ہے عشاء کی نماز کی۔ بار بار مفتی صاحب منا صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اتار چڑھاؤ باڈی لینگویج میں بھی میں ماہر ہوں، تو اب وقت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے والا ہوں۔ تو دوسری شکل ہے گناہ، وہی وہ کہ انٹرنیشنل زنا کے نیٹ ورک سے سارے مرتے ہوئے لاش کو جوڑ دیا گیا ہے، اور یہ فارمولا دیا جا رہا ہے بائی 1 get 1 فری کی بجائے بک 1 get 1 فری۔ لاج میں کمرہ بک کرو 200 روپے کا، 300 روپے کا، فری میں تم کو لڑکی ملے گی۔ زنا عام ہو گیا ہے، لواطت عام ہو گیا ہے، شراب عام ہو گیا ہے، ہینڈ پریکٹس عام ہو گیا ہے، اور جو ہے یوٹیوب میں چلا دیا گیا ہے کہ جو نوجوان ہینڈ پریکٹس کرے گا اسے کینسر نہیں آئے گا۔ تو ایک نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ حضرت 5 سال میں حساب لگا کر زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں، اگر اس پر اللہ کی قسم کھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ 200 مرتبہ میں نے ہینڈ پریکٹس کیا، اور کہتا ہے کہ ابھی میں جو ہے اپنی ڈگری سے فارغ ہونے والا ہوں، یہ لاسٹ ایئر ہے، میرے ماں باپ مجھے شادی کا تقاضا کریں گے۔ رو رہا تھا کہ میں عورت کے قابل نہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ نوجوان سوشل میڈیا میں یہود و نصارہ کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ تیسری شکل ہے یہ جو گمراہ فرقے ہیں۔ میرا آفیشیل چینل، بھائی محمود مدنی کا آفیشیل چینل، مولانا ارشد مدنی کے آفیشیل چینل میں جا کر ہمارا نوجوان اگر بیان سننا چاہتا ہے تو یہ سوشل میڈیا اتنا خطرناک ہے کہ آگے پیچھے ان گمراہ چینلوں سے گزر۔ احمدی چینل 12 چینل ہے قادیانیوں کا، اور جو ہے منکرین حدیث کے 7 چینل ہے۔ ہمارا نوجوان اگر اوپن کرنے دیکھنے کے لیے کھولتا ہے تو مسمرزم اس کو کیچڑ میں کھینچ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان سل ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری شکل ہے۔ 2 شکل جوانی کی بربادی کے لیے اور ایک شکل ایمان کے چھیننے کے لیے۔ آج ہمارے ہزاروں نوجوان مسلم گھرانوں کے گھروں میں رہتے ہوئے دیندار ماں باپ کی اولاد، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، چہرے پہ داڑھی بھی تھا 4 مہینے جا کر آنے کے بعد، لیکن فکری اعتبار سے مرتد ہو چکا ہے۔ مولانا علی میاں نے 40 سال پہلے زمانے کا چیلنج، وہ ایک جو ہے کتاب چھپی ہوئی حضرت کا واز ہے، مولانا احمد عبید الرحمن صاحب نے حیدرآباد میں چھاپا ہے اس کو۔ میرے دوستوں مولانا کہتے ہیں میرے علم کے مطابق، میری تحقیق کے مطابق 40 سال پہلے کہتے ہیں امت کا نوجوان 50% فکری اور ذہنی اعتبار سے مرتد ہو چکا ہے۔ اگر آج ہوتے تو مولانا کتنی فیصد لگاتے؟ اس لیے نوجوانوں کرنے کا کام یہ ہے۔ میں جو ہے لکھا ہوں اس کو پرسوں تکوٹا میں، جلدی سنا دیتا ہوں نمبر بار۔ یہ کرنے کے کام یہ ہیں کہ جو ہے ایک تو یہ ہے
کہ والدین کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو، فرق باطلہ گمراہ سوشل میڈیا کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنی جوانی کو عارضی طور پر ملازمت اور ہمیشہ کے لیے حلال روزی سے جوڑ لو، اور خوف و ہراس اور جو ہے مایوسی میں مت جاؤ، اور ملک کی ترقیات کے لیے کام کرو، بہترین نیشنلسٹ بن کر کے ملک کے تعمیر کے لیے، جیسے ایک نوجوان یونس نے چنئی فلڈ میں جو کیچڑ میں تپے ہوئے 2 حاملہ عورت ہندو عورت کو اٹھا کر لایا تھا، پوری دنیا کے گزٹ بک کے اندر اس کا نام لکھا گیا۔ یونس جب آیا اوپر اٹھا کر لایا پانی سے دھلا کر، تو اگلا گھنٹہ وہ ہندو عورت جو ہے بچی جنتی ہے، تو آ کر نرس پوچھتے ہیں کہ آپ کی بچی کا انگو کڑندے کی ینا پیر وکینو، تمل میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے بچے کو کیا نام رکھنا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں وہ جو فرشتہ آیا تھا، بھگوان آیا تھا ہم کو بچانے کے لیے، ہماری جان جا رہی تھی، اس کا نام رکھنا چاہتی ہوں۔ تو نرس کہتی ہیں کہ وہ تو مسلمان ہے اور اس کا نام یونس ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے میری بچے کا نام محمد یونس ہی رکھنا ہے، اور رکھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ بچے 3 سال کی ہوتی ہے، جب یہ LKG میں ایڈمیشن کے لیے جاتی ہے تو اسکول میں ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ ہندو ماں باپ پیرنٹس کے بچی، اور 3 سال کی بچی LKG میں ایڈمیشن کے لیے، اس کا نام محمد یونس ہے، پورا عملہ جمع ہو جاتا ہے۔ وہ ماں باپ کہتے ہیں کہ پہلے گزر چکا ہے، ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، ہماری بچے کا نام محمد ہے، وہ یونس جس نے پوری قوم کی جوانی کی حفاظت کر کے خدمت خلق، انسانیت کا جذبہ لے کر جو کام کیا ہے، تو پوری دنیا میں اسلام کا اپنا نہیں، اسلام کا، اپنے قوم کا، اپنے دین کا نام روشن کر دیا۔ ایسے کام کرو، ملک میں ترقیات کا مثبت پازیٹیو مزاج بناؤ، نگیٹو نہیں، اور راتوں کو مت نکلو گھروں سے، اور جو وقت پر شادی کر لو، وقت پر شادی کر لو۔ ہر نوجوان ایک فرتوت بہانہ کرتا ہے کہ بہن ہے، حضرت بہن کے بعد انہیں جو ہے ہینڈ پریکٹس میں ہے، اور انہیں جو ہے زنا کر رہا ہے کلب میں، ہب میں، پب میں جا کر، اور بہن کا جو ہے فرتوت سہارا لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم کسی کی بہن کو شادی کرو گے تو کسی کا بھائی تمہاری بہن کو شادی کرے گا، سارے بچے بچیاں اٹھ جائیں گے۔ وقت پر نکاح یہ جو ہے جوانی کی حفاظت کے لیے اہم چیز ہے، اور اگر تمہارے والدین رسم و رواج کی وجہ سے تمہارے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں تو میں مفتی ہوں، شرعی حق ہے تمہارا، تم اپنے آپ کو غلط شہوت سے بچانے کے لیے ماں باپ سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، شادی کریں، اور آگے کہنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ اگر ماں باپ پھر بھی نہ کرے تو دھمکی دے دو، میں اپنی لور سے، گرلس فرینڈ سے کر لوں گا جا کر، جلدی سے دھماکہ 1 ہفتے کے اندر نکاح ہو جائے گا، بم ڈال دو۔ تو اس لیے جو ہے میرے دوستو، سوشل میڈیا کے برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تعلیم، دینی تعلیم، اور اس وقت 3 چیزیں چیلنج ہے ملک میں، جو خوف و ہراس پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو ہم اگر مقابلہ کر سکتے ہیں تو دینی دنیاوی تعلیم سے، اور میڈیکل سے، صحت سے، اور جو ہے پالیٹکس سے ہم کو بہترین MLA، MLC، اور جو ہے CM، اور جو اسی طرح سے MC اور PM، پرائم منسٹر، ہمارا دستور جو 18 سال کی عمر میں ہم کو ووٹ کا حق دیتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو APJ عبدالکلام بنانے کا حق دیتا ہے۔ ہمارا نوجوان، ہر نوجوان کے چہرے میں APJ عبدالکلام کا چہرہ ہم کو نظر آتا ہے۔ وہ بھی تو کبھی 12th اسٹینڈرڈ 2nd ایئر پڑھتے ہوئے ڈور ٹو ڈور اخبار پھینکتے تھے جا کر، اور ان کا باپ جو ہے سڑک پہ بیٹھ کر پرانی بیٹریاں اور چھتریاں ٹھیک کرتا تھا۔ لیکن ایک وقت آتا ہے APJ عبدالکلام پر، ان کی لائف ہسٹری جو انہوں نے خود لکھا ہے، لے کر پڑھو، 27 زبانوں میں چھپ گئی ہے وہ ان کی لائف ہسٹری، اور جو ہے وہ لکھتے ہیں کیسے میں کہاں تک پرائم منسٹر اور جو ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا، جو اس ملک کے کانسٹیٹیوشن میں سب سے اونچا صدارت عظمیٰ مقام ہے، وہاں پہنچ۔ تم کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ تمہارا دستور جو اکابر نے بنایا ہے، یہ بھی جان لو، اس ملک کا دستور، ریپبلک ڈے کا مطلب وہی دستور سازی کو مرتب کر کے دستور عوام کے سامنے لال قلعہ سے پڑھ کر اس کی منظوری لی تھی۔ اب مولانا ابوالکلام آزاد نے پڑھا تھا، اور جو ہے پبلک سے منظوری لے کر اس دن سے یوم جمہوریہ اس کو اسی لیے کہتے ہیں، وہ دستور کا نافذ ہوا تھا 1951 میں، 51 میں، 1947 کے 4 سال کے بعد وہ دستور مولانا حسین احمد مدنی نے، مفتی کفایت اللہ صاحب نے، مولانا سید محمد میاں نے، اور مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور مولانا حسرت موہانی نے، ان بزرگوں نے بنایا تھا۔ اور دستور کی جو کمیٹی بنی تھی اس میں جناب ڈاکٹر امبیڈکر جو ہے صاحب بھی تھے، اور انہوں نے اس کو جو ہے ڈراپ کر کے قانونی حیثیت دی، اور جو چیزیں چھوٹی تھی اس کو پر کیا۔
تو یہ دستور تم کو اس ملک میں پرائم منسٹر اور جو ہے پریزیڈنٹ آف انڈیا بننے کا حق دیتا ہے. یہ کام کرنے کے ہیں، کام میں کرو. پھر کسی وقت آئیں گے انشاءاللہ اور تفصیل سے بیان کریں گے جوانی کیسی. تو اگر تم نے اپنی جوانی کو اللہ کے نبی کے جوانی سے ملا لی، صحابہ کی جوانی سے ملا لیا، اور جو ہے اپنی جوانی کو گناہوں سے محفوظ رکھ لیا، اپنی جوانی کو کرنے کے کام میں کر لیا، اور وہ جو ہے یہ چیزیں جو میں نے بتائی اس سے جوانی کی حفاظت ہوگی، تو وہی حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شاب نشأ فی عبادت اللہ. کوئی بعید نہیں کہ تم آج کے نوجوان انشاءاللہ میدان حشر میں یاد کرو گے کہ مفتی سبیل صاحب نے ہم کو وہ حدیث سنائی تھی، ہم عرش کے سائے میں اتنی مصیبت کے وقت میں موجود ہیں. اللہ تم کو اس طبقے میں شمار کرے گا.